अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस कुरे अर्ज पर एक ऐसा खित्ता भी मौजूद है जो हजारों साल पुरानी तारीख रखता है, जिसे देखकर आज भी रियाजीदान, साइंसदान और माहिर अर्जियात परेशान हैं। यहाँ 4500 साल पुराने अहराम मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े फिरौन की लाश को जहाँ हनूत किया जाता था, वहाँ कैसे पहुंचा जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के बारे में क्या फरमाया था? यहाँ के लोगों का इतना खूबसूरत होने की वजह आखिर क्या है? आज ये लोग कितने अय्याश हैं? ये सब मालूमात आगे चलकर आपको बताते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर मिस्र के सफर का आगाज करते हैं। मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, ये मुल्क अफ्रीका और एशिया दोनों में आता है। इस मुल्क को फलस्तीन, इसराइल, गजा, सूडान और लीबिया की सरहद भी लगती है। इसके अलावा इसको बहीरे रोम का समुंदर भी लगता है। नाज़रीन, ये मुल्क आखिर क्यों पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है? आखिर यहाँ ऐसा क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मिस्र दरअसल एक कदीम और तारीखी मुल्क है। इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। दुनिया के सबसे बड़े अजूबे, जिन्हें अहराम मिस्र कहा जाता है, इसी सरजमीन पर मौजूद हैं। और ये अहराम 4500 साल पुराने हैं, यानी फिरौनों के दौर के। खुफू फिरौन का अहराम सबसे बड़ा है। ये लाइन वाइज 3 अहराम मौजूद हैं। ये मिस्र के शहर काहिरा में मौजूद हैं और दरिया नील के करीब वाक़या हैं। ये अहराम दरअसल फिरौनों के मकबरे हैं, जिन्हें मरने के बाद एक खास किस्म का केमिकल लगाकर बड़े बड़े पत्थरों के ताबूत में रखा जाता था। इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक ताकून की शक्ल देना और इतनी बुलंदी तक ले जाना पूरी दुनिया के माहिरीन को आज 4500 साल बाद भी हैरत में डालता है। इन अहरामों की कारीगरी, बनावट और सामान का यहाँ पहुंचाना एक सवालिया निशान है। दुनिया का ये भी मानना है कि इन अहरामों को इंसानों ने नहीं बल्कि खलाई मखलूकों ने तामीर किया है। अगर आप खुफू के अहराम में उस जगह जाएं जहां उसकी लाश को हनूत किया गया था, आपकी अकल दंग रह जाए। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाया जाता है जहां उसकी लाश को रखा गया था। ये रास्ता अहराम मिस्र के अंदर मौजूद है और इसके लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। साल 2024 में 1,57,00,000 लोगों ने अहरामों को देखने के लिए पूरी दुनिया से सफर किया। हैरानगी की बात यह है कि मिस्र की सरजमीन पर 118 के करीब छोटे बड़े अहराम मौजूद हैं। नाज़रीन, मिस्र के लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, वो चाहे लड़के हों या लड़कियां। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र से थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के हसीनो जमील नबी थे। इनकी बरकत की वजह से तब से लेकर आज दिन तक मिस्र में खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं। ये लोग अरबी बोलते हैं और यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज ये मुल्क इंतहाई फहश हो चुका है। ख़वातीन गलीज और बेहुदा कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब शीशा हुक्का पीते हैं और बाकायदा ये मिस्र में लीगल है। हर शहर में आपको बेशुमार डांस क्लब्स मिल जाएंगे जहां शराब भी इंतहाई आम है। तलाक की शरह अरूज पर है और नाजायज ताल्लुकात इंतहाई आम है। यहाँ की नौजवान खूबसूरत लड़कियां पैसा कमाने के लिए दूसरे मुल्कों में जाकर डांस क्लब्स में काम करती हैं और दुनिया का हर बुरा काम आज मिस्र में हो रहा है। नाज़रीन, दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील भी मिस्र से गुजरता है। ये दरिया अफ्रीका से निकलता है और 2 दरियाओं से मिलकर बनता है, एक नीला दरिया नील और दूसरा सफेद दरिया नील। ये दोनों दरिया सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के पास आपस में मिलते हैं, जिसके बाद एक दरिया बनता है जो कि मिस्र से भी गुजरता है। इस दरिया की लंबाई 6,695 किलोमीटर है। मिस्र के तमाम आसारे कदीमा भी दरिया नील के किनारे वाक़या हैं। ये वही दरिया है जिसे हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने खत लिखा था कि अल्लाह के हुक्म से रवां हो जा। तो खुश्क दरिया नील में
16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگ گیا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں دریائے نیل اور سورہ فرقان میں دریائے فرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دریا لاکھوں مربع کلومیٹر زمین کو سیراب کرتا ہے اور اسی پانی سے مصر کی تمام فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ مصر ایک خشک ملک ہے، مگر جو علاقے دریائے نیل کے قریب ہیں وہ سارے سرسبز و شاداب ہیں۔ مصر کی کل آبادی تقریباً 11 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ دنیا کا 15واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ 10,10,408 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جو دنیا کا 30واں بڑا ملک بنتا ہے۔ ناظرین، مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ شہر ہے، جو مصر کا دارالحکومت بھی ہے۔ اس شہر میں 2 کروڑ 19 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ روزانہ اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے اس کا رقبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ موجودہ وقت میں 3085 مربع کلومیٹر رقبے پر لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس شہر کے درمیان سے دریائے نیل گزرتا ہے۔ یہ شہر رات کے وقت جگمگاتا ہے۔ قاہرہ شہر کی سرزمین انتہائی قدیم ہے۔ یہاں بے شمار مقدس اور قدیم مقامات بھی موجود ہیں۔ اسی شہر میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلعہ بنایا تھا، جو ان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ آپ جب پرانے قاہرہ میں جائیں تو اس قلعے کا گنبد اور مینار صاف نظر آتا ہے۔ یہ مصر کے سب سے اونچے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ اسلامی شاہکار کی قدیم وراثت ہے۔ یہ قلعہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اوپر چڑھ کر آپ آدھا قاہرہ شہر دیکھ سکتے ہیں۔ احرام مصر سے یہ قلعہ صرف 30 منٹ کی مسافت پر ہے۔ مسجد ابن طولون مصر کی قدیم ترین مسجد ہے، جو آج سے 1146 سال پہلے احمد ابن طولون رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنائی تھی۔ یہ نصرانی طرز سے بننے والی مسجد ہے، جسے 876 میں بنوایا گیا تھا۔ اس کے 2 گنبد اور 1 مینار ہے۔ یہ مسجد بہت بڑی اور پیاری ہے۔ مصر میں 2 موسم آتے ہیں، گرمی اور سردی۔ اپریل سے اکتوبر تک گرمی رہتی ہے اور نومبر سے مارچ تک سردی ہوتی ہے۔ آج جو کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں یہ بھی مصر کی ایجاد ہے۔ اگر ہم مصر کے بازاروں کی سیر کریں تو آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ بازار بھی صدیوں پرانے ہیں۔ خان الخلیلی گرینڈ بازار عرب دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے، جو قاہرہ شہر میں موجود ہے۔ اس قدیم بازار میں آپ کو مصر کی پرانی تاریخ دیکھنے کو ملے گی۔ فرعونوں کے مجسمے ملیں گے۔ ان کے علاوہ پیتل کے خوبصورت برتن اور مختلف اشیاء بنی ہوئی ملیں گی۔ مصر کا کپڑا، جیولری، جوتے اور گھروں کو سجانے کی اشیاء ملیں گی۔ یہاں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ انسان گھوم گھوم کر تھک جاتا ہے، مگر یہ بازار ختم نہیں ہوتا۔ مصر میں لوگ بیلی ڈانس بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہر خوشی کے موقع پر شادیوں میں بیلی ڈانس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مصر کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ شام کے وقت اپنی فیملیز کے ساتھ اکثر ڈنر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ یہاں کوشوری ورک اینب بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر کے اندر چاول بھر کے اس کو پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ یہاں کی پسندیدہ ترین ڈش ہے۔ کھانے کے بعد یہ لوگ گرم قہوہ ضرور پیتے ہیں۔ یہاں کا اسٹریٹ فوڈ بہت مزے کا ہے۔ دریائے نیل کے ساحل پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قاہرہ شہر میں اسلام کی دوسری سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ الازہر بھی موجود ہے، جو بہت بڑی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم، مشائخ اور ولی اللہ اس جامعہ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مصر میں ایک حسینی مسجد ہے جو بہت بڑی ہے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی اسی مسجد کے اندر دفن ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک عراق میں موجود ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے ہمارے ملک پاکستان پر خاص رحم فرمائے اور پاکستان میں آنے والی سیلاب کی آفت سے پورے پاکستان کے لوگوں کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بھی قاہرہ شہر میں موجود ہے۔
جو انتہائی قدیم، خوبصورت اور بڑا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ سنائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جبل موسیٰ اور جبل طور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک بہت اہم ہے۔ مصر ہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی قبر کو مقبرہ ٹائپ بنایا ہوا ہے۔ لوگ یہاں بھی ضرور آتے ہیں۔ مصر میں وہ جگہ آج بھی قائم و دائم ہے جہاں عزیز مصر کا محل ہوا کرتا تھا۔ اسے زلیخا کا محل بھی کہا جاتا ہے۔ فی الحال محل کے چند آثار ہی نظر آتے ہیں، باقی کا حصہ زمین میں مٹی کے اندر دب چکا ہے۔ مصر میں چلنے والی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے۔ ایک ایجپشن پاؤنڈ پاکستانی 5.80 روپوں کے برابر ہے۔ یہ ملک بہت زیادہ امیر نہیں ہے۔ لوگوں کی فیکس آمدنی $21,670 ہیں۔ مصر کی عورتیں سونا شوق سے پہنتی ہیں۔ یہ لوگ سفید یلش رنگ رکھتے ہیں جو انتہائی اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پہلی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مصر کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔